یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں آپ تمام بھائیوں بہنوں کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ یہ چینل پاسٹر شوکت مسیح آفیشل مختص ہے ورشپ سٹڈیز، یہاں آپ کو ملیں گی بائبل انسائٹس، آپ کو ملیں گی بائبل سے جڑے گہرے حقائق پہ بات چیت، چرچ میوزک کے تعلق سے بات چیت، اور نئی کمپوزیشنز، لیرکس کے بارے میں بات، اور گیتوں کی ہیلدی تھیالوجی۔ اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آپ تمام جو اس مفید انفارمیشن کو خدا کے جلال کے لیے آپ سنتے ہیں، اور چرچ بالغ ہوتا جاتا ہے اور بہت سے ورشپرز اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ خداوند کی تعریف۔ آج جس ایک خاص ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، 3 ریسورسز آف کرسچن ورشپ، مسیحی عبادت کے 3 بنیادی ماخذ یا وسائل۔ مسیحی عبادت دراصل یہودی عبادت سے ہی نکلی ہے۔ اگر ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو مسیحی عبادت دراصل یہودی عبادت سے ہی نکلی ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہودی تھے، 12 رسول یہودی تھے، ابتدائی کلیسیا کے لوگ موسٹ آف دیم یہودی تھے۔ عید پینتیکوست کا واقعہ اعمال 2 باب میں دراصل ایک یہودی واقعہ ہی ہے۔ یوئیل نبی کی نبوت پوری ہوتی ہے عید پینتیکوست کے دن۔ ابتدائی کلیسیا کی اولین بشارتی سرگرمیوں کا مرکز بھی یہودی قوم ہی تھی۔ ایک رائٹر راجر بیکورڈ کہتے ہیں کہ مسیحیت کی ورشپ میں اس کی حقیقت کو ظاہری طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر مسیحی عبادت پر یہودی عبادت کا کردار غالب ہے۔ جی ہاں، یقیناً یہودی ورشپ یا یہودی سٹائل آف ورشپ اس نے امپیکٹ کیا ہے مسیحی عبادت کو۔ نئے عہد نامے کے مصنفین جو دراصل یہودی تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا اسرائیل، نئی کلیسیا چرچ ہے۔ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ چرچ، کلیسیا نیا اسرائیل ہے۔ لہٰذا مسیحی عبادت کے 3 بنیادی وسائل یا 3 بنیادی ماخذ ہیں۔ نمبر 1، دونوں عہود کے درمیان پنپنے والا ادب، یہودی ادب، جسے ایپوکریفل یا ایپوکریفا کہا جاتا ہے، جو ایپوکریفل بکس ہیں، جو دونوں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے درمیان میں جو دور ہے، اس کو لکھا گیا۔ پہلا ماخذ پرانے عہد نامے کا اپاکرفا، ایپوکریفل بکس، یہودی ادب۔ نمبر 2، مسیحی عبادت کا دوسرا بنیادی ماخذ عبادت خانے، سیناگوگز۔ نمبر 3، پہلی صدی کے اوائل میں صحائف کی علامتی تفسیر۔ تو پہلے ماخذ پہ ہم بات کرتے ہیں، ایپوکریفا یہ کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب پوشیدہ، اور یہ وہ ادب ہے، وہ لٹریچر ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ وہ تحریریں ہیں جو پوشیدہ ہو گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہودی عالمین نے اس کو بائبل کی فہرست مسلمہ میں شامل نہیں کیا، گویا یہ غیر مستند اور اس کو غیر الہامی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ یہ غیر مستند اور غیر الہامی لٹریچر ہے۔ یہ وہ لٹریچر ہے جسے یہودی مصنفین نے 200 قاف میم سے 100 قاف میم کے درمیانی عرصہ میں، یہ ایک صدی بنتی ہے، کوئی 15 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یہ کتابیں عبرانی، یونانی، ارامی زبانوں میں تحریر کی گئیں۔ بعد میں یہ مختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ کیا گیا۔ ان کتابوں میں 6 مختلف قسم کا ادب پایا جاتا ہے: روایتی، داستانیں، تاریخ، نبوت، تعلیم، رومانوی اور مذہبی ادب اس میں نمایاں ہے۔ بائبل مقدس میں ان عبادت خانوں کا کردار بڑا نمایاں ہے اور بنیادی ہے۔ یہ وہ عبادت خانے جو ہیکل کے علاوہ مختلف قصبوں، گاؤں میں، شہروں میں، اس ٹیریٹری میں، فلسطین کی ساری ٹیریٹری میں جا بجا یہ قائم تھے۔ یہ بطور عبادت خانے بھی استعمال ہو رہے تھے اور بطور
ادارہ یا انسٹیٹیوشن بھی استعمال ہو رہے تھے۔ ان عبادت خانوں کی تعمیر جب بابل نے قوم اسرائیل کو 605 BC بابل نے قوم بنی اسرائیل کو اسیر کیا، 605 سے 537 BC کے درمیان یہ عبادت خانے وجود میں آئے۔ عبادت خانے کا لفظی مطلب جمع ہونے یا مقام اجتماع ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہودیوں کی جو پہلی عبادت گاہ تھی وہ ہیکل تھی، اور ہیکل ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ یہ عبادت خانے جن کی تعداد آثار قدیمہ کی تحقیق کے مطابق کچھ 150 کے قریب عبادت خانوں کے نشانات ملے ہیں۔ ان میں جو پرستش کا سسٹم تھا یہ ہیکل کے تھوڑا سا برعکس تھا۔ ہیکل میں کاہن کہانت کا کام سر انجام دیتے تھے، عبادت خانوں میں عام جماعت کہانت کا کام کرتی تھی۔ ان عبادت خانوں کی عبادتی ترتیب موسوی شریعت اور صحائف انبیاء سے تلاوت، مزامیر، دعائیں اور آخر میں کلمات برکات۔ مزامیر، دعائیں اور تلاوت باقاعدہ لحن کے ساتھ ہوتی، تلاوت ایسے کی جاتی اور ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سادہ گیت گایا جا رہا ہے۔ اس کی بنیاد حوالے کو ایک سر پہ پڑھا جانا اور تھوڑا بہت اس کی دھن قائم رکھنے کے لیے یا اس کو لحن میں پڑھنے کے لیے تھوڑا اتار چڑھاؤ اس میں کیا جاتا تھا تاکہ گرامر کے ڈھانچے کو برقرار رکھا جائے۔ آگے اس ویڈیو کو ہم جاری رکھیں گے، مسیحی عبادت کے اگلے 2 بنیادی ماخذ پر بات کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔